سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والسخاء. اللهم صل على حبيبك ونبيك وعبدك وصفيك وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومرشدنا وهادينا محمد صلاة الذي صليت عليه صلاة معروضة عليه مقبولة لديه محبوبة إليه وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبعه وبارك وسلم إلى يوم الدين. مولاي سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهب. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. तमाम हम्दो सना तारीफ व तौसीफ अल्लाह जल्ल मजदुल करीम की ज़ाते बाबरकत के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक शख्स-ए-हात भी। अल्लाह जल्ल व अला की हम्दो सना के बाद हुजूर नबी अकरम शफीए उम्मत रसूल मुहतशम नबी मुकर्रम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दनाए गयूब मालिक व कादिर मा फख्र अर्ज़ व अजम वाली कौनो मकाम सय्यदा मकाम सय्यदा अंसुजा नय्यरे ताबा शहनशीने महबूशा शाहे हुमा शहनशाहे हसीना ततीमाए दौरान सरखीन रुहरा जमाना जलवाए सुबह अज़ल नूरे ज़ाते मन यज़ल बासे तक़वीने आलम फ़ख्र आदमो व बरीए आदम नय्यरे मतआ राज़दारे मा औहा शहीदे मा तक़वा साहिबे अलम नशरा मासूम आमीना अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और महब्बतों का खिरात तज़ीक पेश करने के
بعد عالی مرتبت محتشم سامعین کی وقار تمام دوستوں بزرگوں اسلامی بھائیوں احباب اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج جمعۃ المبارک ماہ شعبان معظم کا آخری الوداعی جمعہ اللہ کریم نے میری اور آپ سب کی زندگی کے اندر عطا فرمایا، اور آنے والا جمعہ انشاءاللہ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ماہ سیام کا رمضان المبارک کا اللہ میری اور آپ سب کی زندگی کے اندر عطا فرمائے، اور ہمیں ماہ سیام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ سیام کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام نے ماہ شعبان کے آخری الوداعی جمعہ کو صحابہ کرام کو بٹھا کر ایک مجلس سجائی اور انہیں حکم فرمایا کہ لوگوں، آنے والا جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا، یہ اتنا عظیم مہینہ ہے، حضور تاجدار کائنات نے صحابہ کرام کو ماہ سیام کی خوشخبری دی اور انہیں کہا لوگوں، یہ عظیم مہینہ جو ہمارے اوپر آنے والا ہے وہ عظیم سایہ کر رہا ہے، اس کے اندر اگر انسان رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی نیت کر لے، خالص نیت، اگر وہ رمضان المبارک اس کی زندگی کے اندر نہیں آ پاتا، ماہ سیام کے آنے سے پہلے وہ بندہ چلا جاتا ہے، لیکن ارادہ کرتا ہے کہ مولا میں ماہ سیام کے روزے رکھوں گا، لیکن اس کی زندگی کے اندر وہ رمضان نصیب میں نہیں ہوتا، پورا رمضان المبارک اللہ کریم اس کی زندگی کے اندر کافی ہے۔ یہ خاص شان ہے اس بندے کے لیے جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی زندگی کے اندر ماہ سیام نہیں آیا، وہ اس سے پہلے چلا گیا، لیکن ارادہ تو تھا، نیت تو تھی میں روزے رکھوں گا، میں رب کو یاد کروں گا، لیکن خالص نیت تھی، اللہ کریم نے پورا رمضان المبارک کے روزوں کا ثواب اس بندے کو عطا کر دے گا اور اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اور جمعۃ المبارک اتنی عظمتوں کا حامل ہے کہ حضور تاجدار کائنات نے فرمایا 6 لاکھ گناہگاروں کو کائنات کا رب دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے، چاہے جن پر عذاب نازل ہو چکا ہوتا ہے یا جنہیں عذاب دینا ہوتا ہے، ہر جمعہ کو کائنات کا رب 6 لاکھ گناہگاروں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے۔ کہ دیکھو کتنا خوش نصیب ہم ہیں لوگ کہ اللہ کریم نے ان لوگوں کو خاص مقام عطا فرمایا جو جمعۃ المبارک کے دن کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں اور رب کے نوری فرشتے اس کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا حضور تاجدار کائنات نے جب صحابہ کرام کو ماہ سیام کی خوشخبری دی شعبان المعظم کے آخری جمعۃ المبارک کو، اور انہیں کہا جو آنے والا مہینہ ہے رمضان المبارک کا، یہ عظیم مہینہ ہے اور ہمارے اوپر اس طرح سایہ کر رہا ہے کہ حضور تاجدار کائنات نے فرمایا جس بندے نے رمضان المبارک میں ایک نیکی کی بات کی، صرف نیکی کی بات کی، یعنی ایک بات ہے اپنے بیٹے کو حکم دے میں آپ نماز پڑھو، آپ روزہ رکھو، یہ نیکی کی دعوت ہے نا۔ کوئی ساتھی اپنے دوست کو نماز کے لیے لے آئے، دعوت ہے نیکی کی، لیکن حضور نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینہ میں جس بندے نے ایک نیکی کی بات کی، گویا اس نے دوسرے مہینے میں ایک فرض ادا کیا، یعنی ایک نیکی کی بات کرنے والا ایک فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور فرمایا جس نے رمضان المبارک کے مہینہ میں ایک فرض ادا کیا، گویا اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ کتنا خوش نصیب ہیں ہم لوگ
کہ حضور تاجدار کائنات اس طرح صحابہ کرام کو بٹھا کر اور اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں یہ رمضان المبارک اتنی عظمتوں کا حامل ہے، جب ایمان والا پورا رمضان المبارک ایمان کے ساتھ محاسبہ کرتے ہوئے روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، رحمان تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ختم نبوت کے حوالے سے، اللہ کریم نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا ختم نبوت کا جو فیصلہ ہے نا وہ میری اور آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ کائنات کے رب نے خود قرآن کے اندر اعلان فرمایا حضور تاجدار کائنات کا جو مقام اور مرتبہ رحمان تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا وہ ہمارا رب بہتر جانتا ہے، اور اس نے اعلان کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ آج ملک کے حالات کو دیکھا جائے، ابھی چند ہفتے پہلے چیف جسٹس نے یہ جو حضور کے دین کے ساتھ غداری کی، یہ اللہ کریم نے جب اعلان کر دیا، قرآن کریم کے اندر ایک فیصلہ رب نے کر دیا جو کائنات کا رب ہے، جو انبیاء کا بھی رب ہے، جو انسانوں کا بھی رب ہے، وہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ ارے بیٹھے ہو نا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کریم اعلان کر رہا ہے وہ کسی کے باپ نہیں، وہ رسول اور آخری نبی ہے، لیکن قیامت تک اور کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ بنی اسرائیل کی قوم نے 70 انبیاء کو شہید کر دیا، نبی آتے رہے، کیونکہ اس وقت کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ایک نبی آئے گا اللہ اور عطا کر دے گا، ایک رسول آئے گا اللہ اور رسول عطا کر دے گا، لیکن جب امام الانبیاء آیا، رحمت للعالمین جب محبوب آئے، پھر رحمان تعالیٰ نے اعلان کر دیا قیامت تک اس دنیا کے اندر کسی نبی یا کسی رسول کے آنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر حضور نے اپنے 5 ناموں کا ذکر کیا، فرمایا لوگوں میرے کئی نام ہیں، ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس ولا قدمی وانا العاقب الذی لیس بعد نبی۔ فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں الماحی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر مٹا دے گا، میں الحاشر ہوں، اور حشر کے دن لوگ میرے قدموں پر جمع ہوں گے۔ پھر خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کر دیا، کیونکہ مرنا تو ہے نا انسان نے، لیکن حضور کے دین کے ساتھ وفا کرتے نا مجھے آج نہیں کل جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، حساب و کتاب ہوگا۔ لیکن یہ جو ختم نبوت کا فیصلہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں کہ جو کچھ کرتے رہے لیکن دین کے ساتھ غداری قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، لیکن اللہ کریم نے جو اعلان فرمایا وہ کیا اعلان ہے؟ وہ اعلان یہ ہے قیامت تک اس کائنات کے اندر کسی نبی یا رسول کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کریم نے یہ خاص مقام عطا فرمایا کہ
میں عرض کر رہا تھا بنی اسرائیل کی قوم نے 70 انبیاء کو شہید کیا، نبی آتے رہے لیکن شہید ہوتے رہے۔ جب امام الانبیاء آیا پھر اللہ کریم نے اس کی حفاظت کرنے میں خود لیا ہے۔ حضور صاحب قرآن ہے، قرآن کی حفاظت رب نے خود کی ہے، اور حضور کا دار کائنات کی حفاظت کا ذمہ بھی رب نے خود کیا۔ کیونکہ ابو جہل کو دیکھو، اس نے حضور کو دیکھا تھا نا لیکن ایمان نہیں لے آیا۔ ابو جہل جو حضور کے سب کے چچا ہیں، قرآن نے ان کو لعنت دی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو جہل تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو۔ ٹھیک ہے نا، قرآن کے اندر یہ خاص وعید ہے، اس لیے اس کائنات کے اندر جس کی بھی عزت ہے حضور کے صدقے ہے۔ اللہ نے جسے بھی جو کچھ عطا کیا حضور کے صدقے سے عطا کیا۔ اور پاکستان کے اندر قادیانیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، انشاءاللہ ہم جہنم کے دروازے تک ان کا تعاقب کریں گے۔ اگر مسلمان ہیں، اگر حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اگر ایمان سلامت ہے، پھر اپنے آپ کو اس طرح دین کے ساتھ پیش کرنا پڑے گا کہ پھر جب کفار یہود و نصارہ انہیں بھی معلوم ہو کہ مسلمان ہیں، انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے لیکن حضور کے دین کی وفا کر رہے ہیں، وہ سنگے گراں جو حائل ہیں رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے رہرب ہیں، منزل ہی پہ جا کے دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں میں گائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے، ہم ایک خدا کے قائل ہیں، خندار کا ہر بت توڑیں گے، ہم حق کا نشاں ہے دنیا میں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ جو دشمن سینہ چاک کرے، یہ روز کا قصہ پاک کرے، ہم بزم جہاں میں گائیں گے، خون میں نہا کر دم لیں گے۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں، پھر دوست میں جا کر دم لینا۔ سامعین محترم، ایک اعلان سماعت فرمائیں مسجد کے حوالے سے۔ الحمدللہ آج جمعہ آپ کو اپیل ہوتی ہے، یہ آپ لوگوں کی کاوش اور محبت ہے، آپ کے سامنے سریہ آ چکا ہے مسجد کے اندر، اور دوسری چھت کی انتظام بھی ہم کر رہے ہیں، اور مزید آپ لوگوں کی محنت اور کاوش کی ضرورت ہے۔ جو آباد ہفتہ وار تعاون کرتے ہیں، اللہ سب کا تعاون قبول فرمائے، سب کے مال جان ایمانی زندوں کی خیر فرمائے۔ اللہ کریم جن کے والدین چلے گئے ہیں، اولاد چلے گئے، سب کی بخشش فرمائے۔ اس مسجد مدرسے کو تا قیامت تک آباد فرمائے، آباد کرنے والوں کا آباد فرمائے۔ حاجی ریاض رحمۃ اللہ علیہ کی بخشش فرمائے، ان کے والدین کی بخشش فرمائے، جن کے والدین چلے گئے ہیں، اولاد چلی گئی ہے، بھائی چلے گئے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرمائے، سب کے درجات بلند فرمائے۔ سامعین محترم، غور کر